پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 فیصلے صادر فرماتا ہے. توجہ فرمائیے گا، وہ 3 فیصلے کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ صادر فرماتا ہے؟ فرمایا پہلا فیصلہ یہ کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور احباب جی اگر آپ تو سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ آسمان کے تمام دروازے کیسے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کی، یعنی اس نقطے کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کے تمام دروازے کھول دیتا ہے. اب کوئی دروازہ اللہ کی رحمت والا ہے، کوئی دروازہ اللہ کی نعمت والا ہے، کوئی دروازہ اللہ کی مغفرت والا ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جنتی بننا لوگوں کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. باقی 11 مہینوں کے مقابلے میں اس ماہ مبارک میں لوگوں کے لیے جنتی بننا آسان کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دوسرا فیصلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جو انسان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، وہ بڑے گناہ جس کی وجہ سے انسان کھینچ کر جہنم کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں کمی کر دیتا ہے. جہنم کے تمام دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں بند کر دیتا ہے. اور تیسرا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ شیطانوں کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے. انسان کو بہکاتے ہیں، ان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے. احباب جی وقت 2 عوامل ہوتے ہیں انسان کے، ایک ہوتا ہے خارجی عمل اور ایک ہوتا ہے داخلی عمل. یعنی جو انسان کو گناہ کے سبب بنتے ہیں، ایک ہوتا ہے خارجی عمل اور ایک ہوتا ہے داخلی عمل. خارجی عمل ہے شیطان کا اور داخلی عمل انسان کا اپنا نفس ہے. تو خارجی عمل یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے لعنت ہو شیطان پر، کہتا ہے لعنت ہو شیطان پر. اس رمضان المبارک میں جتنے شیطان تھے ان تمام کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا ہے. ان تمام شیطانوں کو اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے. گویا خارجی عمل بھی روک دیے جاتے ہیں. اب بس انسان کے ایک اندر کا عمل رہ جاتا ہے، وہ انسان کا ہے اپنا نفس. خارجی عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتا ہے. اب داخلی عمل وہ انسان کا اپنا نفس ہے، انسان کا نفس. پھر اس نفس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ عطا کیا ہے. ایک نفس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ ادا کیا کہ صبح سے شام تک اللہ کی رضا پر روزہ رکھنا، رات کو اللہ کی رضا میں قیام کرنا اور پھر قیام کے دوران اللہ کا کلام سننا. یہ وہ 3 کام ہیں جن سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. جنت کے دروازے بھی کھول دیے، آسمانوں کے تمام دروازے کھول دیے اور دوزخ کے تمام دروازے اس ماہ مقدسہ میں بند کر دیے. اور جو خارجی عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، صرف ایک داخلی عمل رہ جاتا ہے، وہ انسان کا اپنا نفس ہے. تو اس نفس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روزہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے حضور زیادہ سے زیادہ سر جھکانے کی اور 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حضور صدق کے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیان ہوا، جو آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.